اور اسی طریقے سے مولانا عبدالہادی عمری، صدر مجلس القضاء برطانیہ، اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند اور استاذ مدرسے ضیاء العلوم سیتاپور۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا مقیم فیضی، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور مولانا عبداللہ مدنی جھنڈا نگری، صدر مرکز توحید، نائب صدر نیشنل مسلم فورم نیپال۔ میں آپ تمام علماء اکرام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ہماری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے ہمارے لیے جو وقت نکالا ہے اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اسلام اور خدمت انسانیت۔ اسلام نے انسانی خدمات کے لیے بہت سارے مجالات کھول کر رکھ دیے، بلکہ اگر آپ دیکھیں اسلام روز اول سے جہاں توحید کی دعوت دیتا ہے وہیں انسانی خدمات کی طرف دعوت دیتا ہے، گویا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔ انسانی خدمات کے بغیر اسلام کا تصور ناممکن ہے، اور اسلام کی یہ بڑی نعمت ہے کہ خدمت خلق کے مجال کو اتنا وسیع کر دیا کہ معمولی سے معمولی، چھوٹی سے چھوٹی سے چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اس کے اندر سما جاتی ہے۔ ایک اہم چیز ہے اسپتالوں کا کھولنا۔ آج کل جو بیماریاں نکلی ہیں، کئی قسم کی بیماریاں، اور ایسے غریب لوگ ہیں کہ ان بیماریوں کا وہ علاج نہیں کر پاتے۔ میں شیخ وسیع اللہ عباس مفتی و مدرس مسجد مکہ مکرمہ سے گزارش کروں گا کہ بیماروں کے لیے اسلام نے علاج و معالجے کے تعلق سے انسانی خدمات، چاہے وہ مسلم ہو چاہے کافر ہو، کچھ بھی ہو، مسلم یا غیر مسلم، انسان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان کو بچانے کے لیے، جیسا کہ اسلام نے کہا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کوئی انسان ایک انسان کو زندہ بچا لیتا ہے موت سے اور بیماریوں سے بچا لیتا ہے، گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ تو اسلام کی یہ نعمت علاج کے معالجے کے تعلق سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ نے اسلام اور انسانیت کے عام مفہوم کے ساتھ ذکر کیا کہ انسانیت کے علاج و معالجہ اور اس کو بچانے کے لیے اسلام نے بہت سے احکام صادر فرمائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں خود انسان کو اپنی صحت کی حفاظت کی بہت سی تاکیدات آئی ہیں۔ لا تقتلوا انفسکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود سے اپنے کو قتل نہ کرو، خودکشی حرام ہوئی۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اسی طرح اور دوسرے خاص طور پہ شراب وغیرہ سے متعلق جو نہیں آئی ہے یا منع آیا ہے، اس کا بھی خاص مقصد ہے انسان کے عقل کی، انسان کے جسم کی، انسان کے دین کی اور انسان کے آبرو کی ایک ایسی ضروریات ہیں جو اسلام نے ہر ایک کے لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو۔ آپ دیکھیں لا اکراہ فی الدین، کسی کے دین پر حملہ نہیں کرنا ہے اس معنی میں کہ زبردستی اس کو مسلمان بنانا۔ کسی کے نفس پر حملہ نہیں کرنا جائز ہے، کیونکہ اگر قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسی طرح کسی کی عزت آبرو پر کسی کو گالی بھی دیا تو اس گالی کے بدلے انسان کو کوڑے لگیں گے۔ یہ سب انسان الحمدللہ اسلام کی ایک عام تعلیمات میں سے ہیں۔ صحت سے متعلق آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کو حفظان صحت کی تاکید فرماتے تھے۔ کتنی احادیث ہیں جس میں پیارے رسول نے فرمایا ہے، خاص طور پہ آپ بخاری شریف کے کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، کہ کلونجی کے اندر ہر مرض کا شفا ہے۔ یہاں ہر مرض کا شفا، لوگوں نے اب اس کی حدیث رسول کے معجزے کا اظہار کیا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے سب نے اس کا اعتراف کیا ہے۔
اسی طرح پیارے رسول نے جب مکھی گر جائے پانی میں تو اس کو ڈبو کر کے پھر پینے کی اجازت دی ہے اس پانی کی یا اس شربت کی، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا کہ ایک میں مرض ہے دوسرے میں شفا ہے، شفا کو استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے تعلق سے بہت ساری ہدایت دی ہیں، اس میں شک نہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طب نبوی اس پر بہت جامع کتاب ہے، لیکن ہم لوگ عملی اقدام کرنے کے لیے، خاص طور پر بیماروں کے علاج اور ان کی سہولیات پیش کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اصل میں خدمت خلق کا جو مسئلہ ہے، جی ہر وہ چیز جس سے کسی کی آپ مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ آپ میڈیسن کے ذریعے سے کریں، چاہے آپ کسی اور ذریعے سے کریں، کسی کی بھی کسی میں مدد ہو سکتی ہے تو وہ کرنا چاہیے۔ اس وقت چونکہ بیماریوں کا یہ دورہ ہے، بہت زیادہ بیماریاں مختلف اسباب سے پھیل رہی ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی ہاسپٹل نہیں جا سکتا، یا وہ اچھی ہاسپٹل نہیں جا سکتا جہاں مناسب علاج کی سہولتیں ہوں۔ تو اس میں جو لوگ درد دل رکھنے والے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے وہ کام کریں، ورنہ یہاں پر کتنی ایسی اموات ہوتی ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کی موت ہوتی ہے۔ اگر آپ مغربی دنیا اور مشرقی دنیا کا ان بیماریوں میں موازنہ کریں تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابھی تک یہ بیماریاں اور اس میں لوگ مر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں۔ تو ایسی صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تمام انتظامات جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، مثلا کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو صرف آنکھ کا علاج کروانے کا انتظام کرتی ہیں۔ اب آنکھ کا علاج مثلا مغربی دنیا میں رہنے والوں کے لیے $5 یا 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، لیکن 10 پاؤنڈ کی وجہ سے کسی آنکھ کے موتیے کا علاج ہو سکتا ہے، اور کسی کے کسی بینائی میں فرق آ رہا ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو بہت بڑی آپ نے گویا اس کو آنکھیں دے دی۔ تو اس طرح کچھ احساس رکھنے والوں نے یہ کام کیا اور کر رہے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پر لوگوں نے اس طرح کا کام کیا کہ مثلا ختنہ کلینک شروع کی انہوں نے، کہ مختلف علاقوں میں جہاں بہت غریب پسماندہ لوگ ہیں وہاں سے وہ کرتے ہیں، اور قائل کرنا یہ بہت آسان ہے۔ یعنی ابھی تک امت کے لوگوں میں یہ درد ہے، آپ کی پہنچ صحیح ہے اور وہ جانتے ہیں کہ آپ یہ کام وہ کریں گے جس کے لیے پیسہ لے رہے ہیں، تو لوگ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے ابھی 10 مریضوں کا خرچ میں دے دوں گا، اس کی آنکھ کا آپ علاج کروا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں 20 کے ختنہ کا انتظام کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو یہ سب چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ ممکن ہیں، لیکن اس کے اندر صرف آرگنائزیشن کی ضرورت ہے۔ ایک بات بزرگ نے ذکر کیا، خاص طور پہ جس علاقے میں رہتے ہیں ان کا ذکر کیا، لیکن الحمدللہ سعودیہ میں بھی اب آپ جانتے ہیں ایک جو فقیہ ہیں انہوں نے خاص ایسے لوگوں کے لیے گردے کا اسپتال کھولا ہے اور اس میں دھلائی وغیرہ کا انتظام کیا ہے جو غیر مستطیع ہیں۔ کیسے معلوم ہو؟ مسجد کے امام سے لکھا کے لائے محلے کے یا اور کسی طرح سے کہ ہاں یہ علاج اپنے پیسے سے نہیں کر سکتے ہیں، انہی لوگوں کو، اور خاص طور پہ کمزوروں آپ کو کے جن کہنے کا پر مطلب یہ ہے کہ ڈیلیشس کے ایسے مراکز ہونے چاہیے مسلمانوں کے پاس جس میں غیر مستطیع حضرات جا کر جن کے گردے متاثر ہوئے ہوں وہ اپنا علاج یا کر اسی پائیں۔ طرح اور دوسرے علاج جیسے یہ ایکسپینسو علاج ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ کڈنی کا مسئلہ اس وقت اتنا زیادہ سیریس مسئلہ ہے، دنیا بھر میں ہے، اور اس کا یہاں پر علاج کا صحیح انتظام نہیں ہوتا، تو اس کے لیے اگر کوئی ادارے اور کوئی جہتیں کر رہی ہیں بہت بڑی بات ہے۔ اب دیکھیے اس وقت بعض لوگ جو ہے نا، اسلام تو ایک ایسا دین ہے جہاں سے بھی خیر ملے اس کو ریکگنائز بھی کرتا ہے، اس کی سپورٹ بھی کرتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کل تک کرکٹ کھیل رہا ہو اور آج کینسر ہاسپٹل بنا دے اور اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ خدمت خلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جی جی بالکل۔ ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ اپنے موضوع کو جاری رکھتے ہوئے ہم سوال کریں گے مولانا مفتی صاحب، خدمت خلق ایک ایسا موضوع ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضروریات اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ انسان پانی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ پانی کی فراہمی، کنویں کھودنا یا بور لگوانا، جی اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ یہ کتنا اہم ہے، اور ناظرین کو بتائیں کہ کار خیر کے لیے اور صدقہ جاریہ کے لیے یہ کتنا اچھا کام ہو سکتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ پانی بنیادی ضرورت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جی
بعض صحابہ نے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا صدقہ جاریہ کر سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے کنواں کھدوا دیا جائے اور پانی کا انتظام کیا جائے۔ تو صحیح حدیث پانی کنواں کھدوانے کی اور لوگوں کے لیے پانی کے انتظام کرنے کی موجود ہے۔ اور اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، ولد صالح اور علم نافع۔ تو صدقہ جاریہ میں اکثر تمام علماء اس کو بھی لیتے ہیں کہ بھائی کنواں کھدوا گیا، نل لگوا دیا، یا اور جو جدید طریقہ پانی پہنچانے کا ہے اس طریقے کو اختیار کیا، ٹنکی بنوا دی، تو یہ سب طریقے اس میں آتے ہیں۔ گاڑیوں کے ذریعے سے پہنچایا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا اور اس کو پیاس لگی اور وہ کنویں میں اترا اور اسے پانی پیا، اور جب باہر آیا تو فیضا کلب یلحث، تو ایک کتا جو ہے وہ زبان نکالے ہوئے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس نے کہا لقد اخذ هذا الكلب من العطش ما اخذ مني، کہ اس کتے کو وہی پیاس و تشنگی بےتاب کر رہی جس نے مجھ کو بےتاب کیا تھا۔ تو پھر وہ اترا اور اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کے بعد اس کے دہانے کو منہ سے پکڑا، دونوں ہاتھ سے وہ دیوار کی اینٹیں جو نکلی ہوئی تھیں پکڑ کر اوپر آیا اور اس کو پلایا۔ فشکر اللہ سعیہ وغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر کی اور اسی بنیاد پر اس کی مغفرت۔ دیکھیں یہ حدیث کے اندر تو اس کی جو فضیلت ہے یہ تو اپنی جگہ بہت مسلم ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے اس وقت جو پانی وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے افریقی علاقے ہیں وہاں پر ٹیوب ویل وغیرہ بنوانے میں کوئی زیادہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن آپ کے ایک ٹیوب ویل سے اتنا زیادہ اجر و ثواب آپ کما سکتے ہیں جو آپ کے لیے یوں سمجھیے بہت معمولی سا خرچ ہے۔ اسی طرح سے اب یہ صرف غریب ملکوں کی بات نہیں ہے، ابھی پاکستان میں فلڈ آیا اور فلڈ کے بعد جو نتیجہ ہوا پانی سب مکس ہو گیا، اچھا پانی خراب پانی، اس کو صاف کرنے کے لیے کچھ ان کے لیے ایسے آلات کی ضرورت تھی جس کے ذریعے سے وہ میلے پانی کو درست کر سکیں یا قابل استعمال بنا سکیں۔ اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے بڑا دل کھول کر تعاون کیا، اور اسی طرح سے یہاں پر بھی بہت سے دیہات وغیرہ میں، بلکہ ایک نامی گرامی امریکی صدر جب آئے یہاں پر ہندوستان حیدرآباد کا انہوں نے دورہ کیا تو اس موقع پر انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی کہ وہ ہندوستان جو 25% امریکی ذہن ہمیں دیتا ہے، بڑے بڑے اسکالرز، ڈاکٹر اور وہ بڑے سرجن وغیرہ یہاں سے آتے ہیں، ہجرت کر کے گئے، ہجرت کر کے وہاں گئے، اپنے ملک کو جو ہے وہ صحیح پانی نہیں دے سکا۔ انہیں عجیب معاملہ ہے انڈیا کا بھی کہ جو ہے نا ایک طرف تو امریکہ کو دماغ دے رہا ہے اور دوسری طرف خود اپنے لوگوں کو صاف پانی نہیں دے یعنی سکتا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ملک میں جو انسانی خدمات کی ضرورت ہے ان کا خیال کریں۔ اور یہ اگر آپ لوگ کوئی ایسے پروگرام کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے کوئی پریکٹیکل آپ وہ بتائیں کہ مثلا آپ کے پاس کوئی اگر کوئی پروگرام ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اگر مثلا یہاں اسٹڈی کی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے دیہات میں اگر کوئی کنواں یا ٹیوب ویل بنوانا چاہتا ہے تو اوسطاً کتنا خرچ آئے گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہوگا چاہے وہ کسی بھی علاقے میں آپ بنانا چاہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ آج کل کے حساب سے بہت کم خرچ ہے مولانا۔ میں بتاؤں گا کہ انسانی ضرورت ایک طرف، لیکن جیسا کہ میں نے کہا بنیادی ضرورتیں جس میں بعض لوگ، ایک پانی کا مسئلہ تو آیا تھا، کئی باتیں آئیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ہے، اتنے خاندان ان کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے۔ ایسے خاندانوں کی کفالت کرنا اور ان کے غذا کا انتظام کرنا، اس کے تعلق سے ناظرین کرام کو بتائیں۔ دیکھیے، چاہے کھانے کا معاملہ ہو یا پانی کا معاملہ ہو جی یا کوئی بھی انسانی ضرورت کی چیز ہو، جی انسانی جان بچانے کی یا انسان کو تکلیف سے محفوظ کرنے کی، اسلام نے ان تمام امور کی تبلیغ کی ہے جی اور اپنے ماننے والوں کو ابھارا ہے کہ اس سلسلے میں توجہ دیں۔ ہندوستان میں تقریباً 30% یا 40% علاقے ایسے ہیں جہاں صاف پانی نہیں ملتا ہے۔ خود دلی میں آپ بتاؤ جو ہے جس محلے میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پینے کا پانی باقاعدہ خرید کے پیا جاتا ہے، اور وہ پانی اگر استعمال کیا جائے یعنی کپڑے پہ اگر پڑ جائے تو کپڑا جو ہے بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ اور بنگال کے علاقہ ہم نے دیکھا ہے کہ تالاب ہے گندا سا، وہیں لوگ نہا بھی رہے ہیں، وہیں دھو بھی رہے ہیں، وہیں پانی پی بھی رہے ہیں۔
बहुत ही संगीन मसला है। अब खाने पीने का भी मसला ऐसा है कि भाई गोदामों में जो है सैकड़ों टन अनाज ज़ाया कर दिया जाता है, सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और यहाँ गरीब बेचारा भुखमरी का शिकार रहता है और उसको बुनियादी तौर पर जो है जिंदगी वो खत्ते फ़कीरी से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, गरीबी की जो सतह है उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन अभी देखते हैं कि लोग जानवरों के हुकूक की बात करते हैं, क्रिकेट और कॉमनवेल्थ गेमों पर जो है करोड़ करोड़ खर्च कर देते हैं, घपलों की बातें भी आती हैं। लेकिन ये जो बुनियादी मसाइल हैं, जो ज़रूरी मसाइल हैं, इसकी तरफ जो लोग तवज्जो नहीं जाती, तो बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत अफसोस की बात है सबके लिए। जी, दुआत और जो उलमा हैं, असातिज़ा हैं, इसी तरीके से तलबा हैं, चाहे वो किसी भी उलूम से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी कफ़ालत करना ये भी एक अहम प्रोजेक्ट है और एक मुआशरे के लिए ज़रूरी चीज़ है। मैं मौलाना अब्दुल्ला मदनी से गुजारिश करूँगा कि इस पर रोशनी डालें। मज़हब इस्लाम ने जिन उमूर पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया है जी, उसमें एक हुसूल इल्म भी है और मुख्तलिफ़ अंदाज में कुरान हकीम की आयत के ज़रिए और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा के हवाले से इस मौजू पर बात हो सकती है। जी, अब इस वक्त जिस तरह से तालीम को एक तिजारत के रूप में पेश किया गया और अब लोग तालीम पाने के लिए लाजिमन उनके पास अच्छी खासी रकम होनी चाहिए, सरमाया होना चाहिए, फ़ीस की अदायगी के लिए पैसे होने चाहिए और बहुत से तबक़ात ऐसे हैं जिनके पास हुसूल इल्म के मौक़े नहीं हैं। तो असहाब खैर का एक फ़रीज़ा है, हुकूमत ख़ुद करे ये काम। हुकूमत पर सारा ज़ोर डाल करके कोई मसला हल करना चाहें तो शायद ना हो पाए, इसलिए मिल्लत के अफराद को भी तालीम को आम करने के लिए आगे आना चाहिए और असहाब खैर जो पैसा सर्फ कर सकते हैं, इसीलिए फ़ी सबीलिल्लाह में इल्म पे ज़कात की रकम ख़र्च करने की बात बार बार आती रही है, इख्तिलाफ़ात के बावजूद कि ये पैसा ज़कात का क्या मदारिस पे ख़र्चा किया जा सकता है या नहीं। लेकिन ये बात तकरीबन मुत्तफ़क़ अलैह रही है कि मदारिस के तलबा पर, उलमा पर तालीम के हुसूल के लिए मौक़े फ़राहम करने के लिए ये ज़कात की रकम ख़र्च की जा सकती है। इसके अलावा ख़ुद अपनी तरफ से ज़कात की रकम ख़र्च करके सारे मद की ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती। इसलिए उम्मत मुस्लिमा के वो अफराद जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास अपनी नेमत से नवाजा है, वो मुस्लिम बच्चों की फ़िक्र करें, यतीमों की, गरीब बच्चों की, और तालीम दिलवाएँ, ऐसी तालीम जो मिल्लत के लिए फ़ायदे बख्श हो। सिर्फ़ कोई एक पुराना तरीक़ा तालीम के पाने का अगर कहीं राइज है, सिर्फ़ वही नहीं, बल्कि मिल्लत को जिस इल्म की भी ज़रूरत है, वो चाहे कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई साइंसदान हो, एक मुस्लिम मुल्क के मुस्लिम माशरे के लिए जिस इल्म की ज़रूरत है उसके लिए पैसा खर्च करना, ये इंसानियत की खिदमत है, इस्लामी खिदमत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें बहुत बड़ा अज्र रखा है। अल्लाह ताला सिर्फ ज़कात के पैसे से इस ख़ास मसले को अगर हम हल करना चाहें तो शायद हमारी ज़रूरत पूरी ना हो सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिल्लत के जिन अफराद को अपनी नेमत से नवाजा है, उनको इस राह में ख़र्च करना चाहिए और ऐसे तलबा पे निगाह होनी चाहिए। अभी एक ज़िक्र आया इस हिंदुस्तान के एक इलाक़े का कि वहाँ कुछ मुस्लिम औरतें काम कर रही हैं, गरीब हैं, उनको ख़र्च अखराजात देने के लिए कुछ न कुछ अपनी ज़रूरियात वो पूरी कर लेती हैं। वहाँ कुछ तंजीमों ने बाकायदा कोशिश की कि जो औरतें हालत हमल से हैं उनकी बाकायदा उनका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाए और उसके बाद जब उनकी वलादत हो जाए तो उन पर निगाह रखी जाए और जब वो 4 साल के हो जाएं तो स्कूल में उनको दाखिला दिलाने की कोशिश की जाए। यानी ऐसे स्कूलों में कि बड़े लोगों के बच्चे और मुतवस्सित दर्जे की आमदनी रखने वाले लोगों के बच्चों की जहाँ स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता, वहाँ इन गरीब तरीन बच्चों को ले जा करके दाखिल कराएं। लेकिन उनका मकसद कुछ और होता था। क्या मिल्लत इस्लामिया के अफराद इस किस्म के हालात में जा करके काम करने की पोजीशन में नहीं है? यकीनन है और उन्हें होना चाहिए और जाएं और इन हालात पे निगाह रखें ताकि मुस्लिम बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जा सके। जी, बहुत सही। आम तौर पर जो फलाही इदारे हैं उन्हें आमदनी का बड़ा मसला होता है कि आप इन फलाही कामों के लिए कहाँ से फाइनेंस करेंगे। इस सिलसिले में कुछ आरा अगर आपकी तरफ से आए तो बहुत अच्छा होगा। फाइनेंस से पहले ये भी आप कर लें जी कि फाइनेंस तो बेतहाशा आता है, मगर उसका इस्तेमाल कैसे। जैसे वो कहना चाहते हैं
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین یا سامعین کرام سن رہے ہوں گے کہ آخر ہم اگر چاہتے ہیں کچھ کریں تو کیسے کریں، کس کے ہاتھ سے کریں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن انفرادی طور پر جو لوگ کچھ کام کرتے ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت کچھ نکتہ چینی بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کرتے ہیں، لا زیادہ کچھ نہیں خرچ کیا۔ میں ایک حدیث شریف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی شخص کام کرنے کے لیے اٹھے کوئی اس قسم کا کام، تو اس کو چاہیے کہ اکیلا نہ رہے۔ اب اس زمانے میں اکیلا اگر رہے گا تو شیطان اس کو اچک لے گا، لیکن جماعت ہونی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مانگ کر کے اپنی ضرورت پوری کرنی جائز ہے۔ اس میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ الحمدللہ کھاتا پیتا تھا، لیکن اچانک اس کو کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی، آسمانی ناگہانی کی، اس کی دکان جل گئی، اس کا اسٹور جل گیا، گھر جل گیا۔ اب اچانک مارنا یا ایسی چوری ہو گئی جو سب نہیں جانتے ہیں، اب وہ اگر اٹھ کر کے مانگیں گے تو لوگ اس کو متہم کریں گے، کہیں گے بھائی اس کے پاس سب کچھ ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ تو پیارے رسول نے ایک نصیحت فرمائی کہ ایسے لوگوں کے لیے یقوم ثلاثۃ من ذوی الحجہ ان فلانا اصابتہ فاقہ، کہ 3 آدمی عقل مند کا معنی ہے جن کو لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ امانت دار ہیں، دیانتدار ہیں، عقل مند ہیں، گواہی دیں کہ ہاں فلاں کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہے، اس لائق ہیں کہ ان کی مدد کرو۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سب کاموں کے لیے اکیلا کوئی آدمی اٹھے تو اس کی مدد کوئی نہ کرے، جب تک کہ ایک جماعت نہ ہو اور اس جماعت کے پیچھے تحقیق نہ ہو جائے کہ بھیجا ہے انہوں نے سفیر، تو سفیر بھی امانت دار ہے یا نہیں ہے، اور اگر زیادہ کوشش کر رہے ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مستحقین کو ملنا چاہیے؟ مستحقین کو اس معنی میں ملنا چاہیے کہ جا کر کے وہ خود دفتر میں دیں اور دفتر کے بارے میں تحقیق ہو کہ اس میں کتنے لوگ کیسے لوگ کام کر رہے ہیں، تاکہ اس طرح کا کام کوئی بھی کام کھولیں، آپ اسپتال کھولیں کسی خاص آنکھ کے لیے یا گردے کے لیے یا اور کسی چیز کے لیے، تعلیم کا میدان ہو اور لوگوں کے کھلانے پلانے یا ان کے ویلفیئر کا مسئلہ ہو، جو کچھ بھی ہو، یقیناً اکیلا ایک آدمی اگر آئے تو اس کو بھگا دیا جائے، کیونکہ آج کل حالات اور خراب ہو رہے ہیں، اور پیارے رسول نے اس کی خبر بھی دی، لا یاتی یوم اللہ بعدہ شر منہ، روزانہ دن خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، اگلی نشستوں میں اور بھی باتیں آئیں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔